بتا رہا ہوں اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے، ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے، سمجھ جائیں تو بہت آگے نکلتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے آپ کی مسجد کی محنت کا بیان سنا، 3 مہینے میں کیا ہے، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک اور روزی اتنی کر دی میں نے خواب میں نہیں دیکھی، روزی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہنے کیا ہے الشیطان یعدکم من الفقر، کیا ہے ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور دعوت دیتا فحشی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا اور کس کا، مغفرت کا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ روزی۔ میرے دوستو یاد رکھنا آسان بات، روزی میں بھی کما رہا ہوں الحمدللہ، لیکن روزی کمانے کا حکم کیا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، حکم اس کی روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو، دوڑو نہیں۔ عربی میں فَامْشُوا کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنا مولوی صاحب سے، دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، وَالسَّابِقُوا وَالسَّارِعُوا، دوڑو اس جنت کی طرف، ریس کرو، سبقت لے جاؤ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اس اللہ کی طرف، اس جنت کی طرف۔ روزی کمانی ہے چل کے، یہ جو دوڑ لگ رہی ہے نا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو جو چیزوں سے شیطان نے مجھے بھی ڈرایا، بھوک سے، فقر سے، اور شیطان نے ایک دعوت دی فحاشی کی، یہ 2 چیزیں اللہ نے بہت کھولی ہیں۔ اس کی فکر چھوڑ کے میں آپ کو 10 باتیں کر رہا ہوں، یہ کر لو، اللہ آپ کو وہ رزق دے گا، اللہ وعدہ کریں رزق کریم دوں گا۔ نمبر 1 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سارے حرام چھوڑنے پڑیں گے۔ چند دن نامحرم عورت کو دیکھنا چھوڑو، چاچی نامحرم ہے، جس عورت سے شادی ہوتی ہے نامحرم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں اور جوان عورتوں کی وہ کیا ہے سید، وہ سردار، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میرا جنازہ جو ہے نا میت رات میں نکالنا، مرد اس کو دیکھے نا، اور میرے جنازے کے اوپر کپڑا ڈالنا، بیچ میں ٹہنیاں ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ۔ میرے دوستو بزرگوں، حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام، اور حرام چھوڑنا ہی ایمان ہے۔ بغیر بریک کے آپ کے پاس پورش ہو آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی، قبرستان پہنچا دے گی۔ پہلی چیز ہے تقوی۔ اب آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا، میرے اندر بعضے ایسے حرام ہیں جو نماز میں بھی 24 گھنٹے حرام۔ لوگ کہتے ہیں اب میں ابھی ایک جگہ گیا ہوں، 70 حافظ قرآن مرتد ہو گئے، 70۔ یہ کیا ہوا؟ میرے محلے کا ایک حافظ قرآن اپنے 4 علماء بھائیوں کا میں اس کتاب سے انکار کرتا ہوں، آج گواہ رہنا، مر گیا اس کو۔ یہ جو ہے گناہ فحاشی، جتنے کو جیسے ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، علماء کے کہنے پہ ہم سے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی روزے میں ہم حلال چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، لیکن گانا سننا، سیل فون، واٹس ایپ، فیس بک یہ نہیں چھوڑتے۔ یہ مسئلہ میں چھوڑ کے تو دیکھو۔ اچھا ایک دن نہیں، صحابہ کو 23 سال لگے سارے گناہ چھوڑنے پہ، سود 23 سال 22 سال بعد حرام ہوا، زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ سارا احکامات پہلے سال آ جاتے شاید ہی کوئی صحابی اس کے لیے تیار تھا۔ آہستہ آہستہ علماء سے پوچھ کے ایک چیز چھوڑیں، وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 2 اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ دو، یربی الصدقات، قسم کھا رہا ہوں موبائل میں، قسم کھا، اچھی قسم کھا، اللہ کہہ رہے ہیں صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ایک بڑی پازیٹیو دیکھی نا، میری بیوی روزانہ اٹھتے ہی جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا سمجھے 5 بجے، 4:55 پہ ایک ڈبہ صدقے کا بنایا اس میں ڈال دیتی ہے، صدقہ جتنا بھی ہو، 100 روپے 500 روپے۔ مجھے یہ میں آپ مسجد میں بیٹھوں، مجھے سعودیہ ایک دوست نے فون کیا، سعید بھائی میرے سالے کو وہ کوئی بیماری ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہوش آئے گا تو آپریشن کریں گے، فائدہ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، میں کہا اس کے کان پہ قرآن چلا دو اور یہ بتاؤ کہ اس کی بیماری کا 7 دن کا کتنا خرچہ ہے؟ کب 15 لاکھ۔ میں کہا ہمت کر کے اپنے اس کے سالے کے نا رشتہ دار سے کہے 15 لاکھ صدقہ کر دے، پھر دیکھ اللہ کی قسم 1 گھنٹے کے اندر بغیر دوائی کے گھر واپس۔ ہم بیماری آتی ہے $1,00,000 کی، صدقہ دیتے ہیں $10، یا اللہ صدقہ دے دیا اب تجھ پہ واجب ہے، تو ذرا $50,000 صدقہ گئے، ایسی کی تیسی اس کے پاس نہیں آنا کہ نبی نے کہا صدقے سے اور مار پڑے گا۔ کتنے بڑے وعدے کہ اپنی بیماریوں کے علاج صدقے سے کرو، اور قسم کھائیے صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور قرآن کیا ہے کہ یربی الصدقات، صدقے سے مال۔ تو رزق اس میں ہے، رزق اس کو کہتے ہیں نیک بیوی، نیک بچے، صحت، بے خوف زندگی، سکون، چین، اطمینان۔
ہم ابھی آ رہے تھے جہاز میں 380 پہ، اوپر بزنس کلاس میں سب جاگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پیا ہوا تھا۔ میں نے جا کے سب سے گپے ماری، میں کہا خیریت سے بھائی نیند نہیں آ رہی؟ کیا نہیں، 16 گھنٹے میں تو سو ہی نہیں سکتا جہاز میں، اور یہ لیٹے ہوئے بزنس کلاس، گدے لگائے، اوپر سٹارز ہیں اور سامنے سب کچھ ہے ان کے مطلب کا، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بردر کم ٹو رائیونڈ we'll take you from Karachi to Lahore on train and you see Pathan standing and sleeping. You can't sleep. کھڑے ہو کے میں آپ کو سوتے ہوئے دکھاؤں، آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ وہ آیا مالک پاکستان کا ریچسٹ میں 3 نمبر کہ مجھے نیند نہیں آتی سعید بھائی، مجھے کوئی گولی دے دو۔ میں کہا آپ کو گولی نہیں، آپ کو گولا دے گا، اٹھو گے نہیں۔ رائیونڈ آیا 72 گھنٹے میں 60 گھنٹے سو کے چلا گیا، ابھی سال پیدل لگایا اس نے، 65 سال ہو گئے، اللہ نے اس کو 3 دن میں زمین نکال دی۔ یہ کیا اتنا سکون؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ساؤتھ افریقن، ایک آیا گورا آ کے بیٹھ گیا، بیان ختم ہوا انگلش میں، آ کے ملا صاحب، میں نے کہا کون ہوں؟ کہتے میں ساؤتھ افریقن گورا ہوں، جیو، اور تمہارا فین ہوں، کرکٹ میں بھی کھیلتا تھا، میرا پڑوسی مسلمان ہے، مجھے لیا میں سے مل لیا۔ میں نے کہا میری بات سمجھ آئی؟ کہتا بہت تھوڑی، لیکن جتنا سکون مسجد میں ملا زندگی میں کبھی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم، وہ پہلے یہودی تھے، پھر سعودیہ میں عالم بنے، میں کہا ان کے ساتھ بیٹھو 10 منٹ میں کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ مسجد میرے دوستوں مچھلی کی طرح ہمارے لیے بنی ہے، جیسے مچھلی بنی پانی کے لیے، ہم مسجد کے لیے بنے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، پہلا گھر تمہاری جو بنا ہے نا، گھر تمہارا گھر وہ ہے کعبہ، مسجد المتقی کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کا جو گھر بنا ہے کعبہ ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کا یہ جو گھر ہے یہ مسجد پہ بنا ہوا ہے، پوری زمین مسجد ہے اللہ کے نبی کے لیے، ہمارا گھر مسجد پہ بنا ہے، لیکن آج گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، سینما گھر بنا ہے، ہوٹل بنا ہوا ہے، مسجد تو ہے نہیں، اسی تو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو میرے دوستوں کتنے اعمال ہو گئے؟ ہر حرام چھوڑنا ہے، پوچھ کوشش آج سے نیت کر لیں، صدقہ دینا ہے اور استغفار کرنا ہے اپنے گھروں پہ۔ قرآن میں ہے اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہو یا بستی استغفار سے کرتی رہے گی اللہ کبھی عذاب نہیں۔ حدیث میں جس بستی میں 3 نیکیاں ہوتی ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، آپس میں لوگ مسلمان محبت کرتے ہیں اور آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجتا۔ استغفار کرو، استغفار سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیٹے دوں گا، مال دوں گا، بارشیں دوں گا، باغات دوں گا۔ چوتھی چیز اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کب سے تبلیغ میں؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ میں کہا کتنے مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانے ہیں؟ کہا آج تک کسی مسلمان نے نماز ٹھیک نہیں کرا۔ آپ کے پاس مفتی صاحب کتنے لوگ آتے ہیں سچ بتاؤ کہ نماز ٹھیک؟ مولوی صاحب یہ ذرا مجھے یہ بتا دیں آئی ٹی کیسے ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی پلہ سیدھا کر دیں، ذرا یہ بتائیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ آج تک مجھ سے بھی کسی نے کہا سعید بھائی آپ نے نماز سیکھی ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ جو جنت فردوس تک پہنچا دے گی نماز، جنت فردوس نماز۔ دو ایسے 7 اعمال سورہ مومنین دونوں نماز بنا لو، دیکھو کیا ہوتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نماز بنا لو۔ یہ جیفری بوائکاٹ انگلینڈ میں تھا تو میں نے کہا یہ انضمام کی ٹیم اتنا جن کے جیت کیسے رہی ہے؟ انضمام بڑا جیتا، کا پتہ نہیں ہے، یہ ہار رہے ہوتے ہیں، اندر ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، واپس آ کے جیت جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نماز، انضمام کی ٹیم میں 9 لڑکے تہجد پڑھے۔ کہا سعید بھائی رات کو تہجد پڑھ کے وطر کر کے اللہ سے مانگ دیا اللہ ہمیں اسلام کو ہمیں ہرا دینا، اسلام کو ہرانا۔ ہم انڈیا سے جیت گئے میرے دوستوں، اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ نماز 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 یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ استغفار، صدقہ، تقوی، نماز۔ 5واں ذکر، اللہ کا ذکر سے روزی ملتی ہے۔ وہ سورہ واقعہ پڑھو گھر میں، عشاء سے پہلے سونے سے پہلے، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک تسبیح پڑھ لو صبح، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 یہ تعلیم کے حلقے۔ ان حدیث میں آتا ہے جو جمعے کی، بخاری شریف میں آتا ہے، جو جمعے کے دن مسجد آئے جمعہ پڑھنے، اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ جمعے میں دین کی بات ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے ہیں، اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے دوستو اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المنحق لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جو ان کی مدد نصرت کرتے ہیں، اپنا ٹھہراتے ہیں، بتاؤ اے نبی یہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت دنیا میں رزق کریم ہے۔ تو بھائی کتنے ہو گئے؟ 8 کام ہو گئے، ہے نا؟ تقوی، بعد میں سن لو یاد رکھنا، تقوی، صدقہ، استغفار، ذکر، یہ حلقے دین کے،
اور तवक्कुल, तवक्कुल फरमाया जैसे परिंदे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं परिंदे पर मार के उड़ते हैं, जब पर बंद कर लेते हैं मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम देखते नहीं रहमान ने हाथ पे परिंदा कैसे पकड़ा हुआ है। तो अल्लाह पे तवक्कुल और माल को सही जगह खर्च करना। जो जान माल को सही जगह खर्च करता है इसको शुक्र वाला कहते हैं, और जो माल जान को अपनी मर्जी से खर्च करता है इसको कुफर का रास्ता अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें शुक्र और कुफर वाला रास्ता दोनों बताया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नहुम जन्नह, मैंने जान माल जन्नत के बदले खरीद लिया। तो मेरे दोस्तों ये हो गया 8, क्या है ये अपना माल को सही जगह खर्च करना। अल्लाह फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। और 9वां 10वां हिजरत नुसरत। आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो मेरे नबी के रास्ते पे चलेगा, इत्तबा करेगा, मैं उसकी मग़फ़िरत करूंगा। ये सारी सिफात मेरे अंदर आ जाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब इस हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क में अल्लाह ने इसको भेजा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैंने तुम्हें अमेरिका भेजा है क्यों? कमाने के लिए नहीं। नियत बदल लो कि अल्लाह पाकिस्तान का कमजोर है, यहाँ का बड़ा तगड़ा है। यहाँ तो सूरज आके गर्क हो जाता है हालात में, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। सूरज तो राइज करता है ईस्ट से, हम कह रहे वेस्ट से राइज करके दिखाएंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह कह रहे हैं जो नबी की तबाह ना करे, इन कुंतुम तुहिब्बुनाल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि आप मेरी इत्तबा करें आपकी। अगर ये आपकी इत्तबा करेंगे युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, इनसे मोहब्बत भी करूंगा।